تو الماس احمد خان ذرا بتائیں کہ کیا آپ نے کوئی ٹینکی شنکی بھروا لی تھی پہلے سے ہی، یا پھر لاہور کی سڑکوں نے کیا منظر دیکھا رات بھر؟ کیا لوگوں کا رش لگا رہا؟ کیا سچویشن رہی؟ پہلے بھی آپ کو اکثر کہتا ہوں یہ کراچی نہیں ہے، یہ لاہور ہے. دل جلاتے رہیں آپ. لاہور میں میرے عقب میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو اسٹیٹ اونڈ پی ایس او ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دائیں بائیں دوسرے پمپ بھی ہیں اسی لائن میں. اچھا. وہ بھی کھلے ہیں. لاہور میں بے انتہا یہ جو فلنگ سٹیشنز ہیں وہ سارے کے سارے کھلے ہیں. کل عبدالسمیع خان صاحب نے کراچی پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے ایڈوانس ٹرن اوور ٹیکس کا جو تھا اس کے خلاف جو 1 جولائی سے نافذ بھی ہو چکا ہوا ہے اس کے خلاف یہ اپیل کی تھی. تمام 14-15 ہزار جو ملک بھر میں یہ فلنگ سٹیشنز ہیں ان کو کہا تھا. لیکن لاہور والوں کو شاید جو ایڈوانس ٹرن اوور ٹیکس ہے 0.5 اس کے باوجود انہیں لگتا ہے کہ وہ پروفٹ میں ہیں، اس لیے انہوں نے لاہور والوں نے یہ جو اسٹرائک کال ہے اسے بالکل کان ہی نہیں دھرے. میں نے ذاتی طور پر لاہور میں چکر لگا کر دیکھا کوئی ایسا پمپ مجھے مل جائے جہاں پہ جا کے میں آپ کے ساتھ یہ بات کر سکوں، بیک گراؤنڈ میں بند فلنگ سٹیشن ہو، لیکن ایسا نہیں ملا. پھر مجھے بتایا گیا کہ شاید لاہور کے باہر ہیں، لیکن لاہور سے باہر پیٹرولیم ڈویژن کے جو ممبران ہیں ایسوسیشن کے ان کا کوئی ہڑتال میں حصہ نہیں ہے، وہ اس سے بالکل اپنے آپ کو کہتے ہیں نا الگ رکھا ہوا ہے. یہ کہہ رہے ہیں آپ الماس؟ بالکل صدف الگ کی بات نہیں کر رہا، لیکن ابھی یہی اسی کے جو فلنگ سٹیشن ہے اس کے مالک سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک تو ہمارے پاس سپلائی ہے، سپلائی اگر رک جائے گی تو پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. اگر سپلائی نہیں رکے گی تو یقیناً یہ بیچتے رہیں گے. اس کا مطلب ہے کہ انہیں جو ایڈوانس ٹرن اوور ٹیکس ہے 0.5 اس کے باوجود بھی یہ پرافٹ میں ہی جا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے نہیں کیا. اور ان صاحب کا ایک اور اشفاق ان صاحب کا ایک اور کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہیں انہی کو مزید بوجھ نہ ڈالتے جائیں. انجم عبدالوہاب مجھے یہ ذرا بتا دیجیے گا کہ لوگ تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو تو یہ کوئی خبر نہیں پہلے سے ملی تھی کہ یہ کھلیں گے یا نہیں کھلیں گے. ہڑتال کی خبر آئی تو ظاہر ہے کہ ایک پریشانی ہوتی ہے. تو کیا شہری رات کو پیٹرول بھروانے کے لیے نکلے تھے یا وہ سکون میں رہے؟ نہیں، شہری تو یقیناً نکلتے ہیں، کوئی بھی صورتحال ہوتی ہے تو انجم ابھی آپ سے بات کریں گے. انجم بھائی 1 منٹ دیجیے گا بس، یہ الماس سے جواب لے لیں فائنل. جی الماس. جو لوگ تو اشفاق سوشل میڈیا اپنے موبائل فون پر 24 گھنٹے دیکھتے رہتے ہیں تو انہیں وہ یقیناً پینک ہوتے ہیں، کیونکہ کراچی پریس کلب میں ملک کا جو سب سے بڑا پریس کلب وہاں پہ پریس کانفرنس ہو تو لوگ واقعی ہی سیریس لیتے ہیں اسے. لیکن وہ سیریس لیا ہے شہریوں نے. رات کے اوقات میں بھاگے لوگ اور کچھ دیر یہاں پہ تھوڑا سا ہم نے پینک بھی دیکھی، لیکن ابھی صبح کے اوقات میں انہوں نے کہا تھا 6 بجے سے میرا گھر جو میرے آفس سے تقریباً کوئی 20 کلومیٹر دور ہے، 20 کلومیٹر کے راستے میں تقریباً 50 سے زائد فلنگ سٹیشن آتے ہیں. میں نے رک کر وہاں پہ دیکھا اور اس کے بعد میں اپنی ڈی ایس این جی پہ بھی لاہور کا میں نے ایک راؤنڈ لیا، کوئی ایسا مجھے فلنگ سٹیشن نہیں پیش کر رہا ہے. اور ہم ذرا کراچی کا رخ کرتے ہیں اور انجم وہاں کی طرف چلتے ہیں. انجم بتائیے گا، لاہور میں تو کہہ رہے ہیں جی پیٹرول سٹیشن کھلے ہوئے ہیں اور وہاں پر کوئی ایسی رات گئے مسئلہ بھی نہیں ہوا، تھیں تھوڑی بہت لمبی قطاریں. کراچی میں بتائیں کیا حالات ہیں؟ کراچی میں بھی حالات کم و بیش رات کو وہی رہے تھے کہ لوگوں کو بہرحال پہلے پتا تھا تو لوگوں نے پیٹرول تو بھروانا شروع کر دیا تھا، لیکن ایک افراتفری کی صورتحال رات میں پیدا ہو گئی تھی کہ لوگوں نے پیٹرول پمپوں کا رخ کیا اور پیٹرول بھروانا شروع کر دیا. موٹر سائیکل سوار، گاڑی والے، بڑی بسوں والے یا کوچز والے وہ پیٹرول پمپ پر پہنچے. رات کم و بیش یہی صورتحال رہی کہ 2-3 بجے تک تو رش رہا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ بتدریج کم ہوتا چلا گیا. اور صورتحال اب یہ ہے کہ شہر میں بیشتر مقامات پہ کچھ پمپ کھلے ہوئے ہیں کیونکہ ایک ریفارمر گروپ ان میں بن گیا ہوا ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ مذاکرات کے ذریعے متناع حل کیا جائے، نہ کہ ہڑتال کا. لیکن پیٹرولیم ڈیلر ایسوسیشن کے عبدالسمیع خان کا کہنا تھا کہ وہ جب تک یہ 0.50 ٹیکس واپس نہیں لیا جاتا وہ یہ ہڑتال ختم نہیں کریں گے. ان کا یہی کہنا تھا
کہ اگر کوئی 10,000 لیٹر پیٹرول کسی آئل مارکیٹنگ کمپنی سے خریدتا ہے تو اس کے اوپر 50,000 کے قریب ٹیکس کٹ جائے گا، اور 50,000 ہی ان کا تقریباً منافع ہوتا ہے، 45 یا 50,000 وہ منافع بھی اگر ان کا چلا جائے گا یہ ان کا موقف ہے کرنا بیکار ہے۔ 10,000 لیٹر پہ 50,000 ٹیکس موقف ہے۔ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ آپ کی نے کسی ایکسپرٹ سے بات کی اس پہ کہ واقعتاً یہی ہے؟ جی بالکل، اس سلسلے میں ہماری آئل مارکیٹنگ کمپنی کے کچھ نمائندوں سے بھی بات ہوئی، پیٹرولیم ڈیلرز کے یا پیٹرول پمپ مالکان سے بھی بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ تقریباً اتنا ہی ٹیکس ہمارا منافع بنتا ہے جو ان کا کمیشن رکھا گیا 8.5 روپے، اس پہ بھی مختلف قسم کے ٹیکس ہیں، اور ایڈوانس ٹیکس ان کا پہلے ہی کٹ جاتا ہے۔ جب ٹیکس کٹ جاتا ہے تو دوبارہ ریٹیل کی سطح پر ان کے اوپر ٹیکس لگانا، ود ہولڈنگ ٹیکس لگانا ناانصافی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے کہ ڈبل ٹیکسیشن لگائی جائے۔ تو شہر میں صورتحال یہ ہے کہ تقریباً کراچی میں 500 پمپ ہے، جس میں سے کوکو سائڈ جو عموماً کمپنی کی آپریٹڈ سائڈ ہوتی ہیں وہ تقریباً 20 سے زائد ہیں، لیکن کچھ مقامات میں جیسے ان کا ریفارمر گروپ بنا ہوا ان لوگوں نے اپنے پیٹرول پمپ کھولے ہوئے ہیں، تو کئی مقامات پر پیٹرول کھلے ہوئے ہیں، تو وہ افراتفری کی صورتحال فی الحال اس وقت صبح کے ٹائم تو نہیں ہے، اب ہو سکتا ہے کہ شام کے ٹائم جب لوگ گھروں کو واپس جائیں تو جن لوگوں کے پاس پیٹرول نہ ہو تو وہ پمپوں پر پہنچے، وہ پیٹرول پمپ بند ملے۔ اور عبدالسمیع خان کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے اپنا مطالبہ دے دیا ہے، پہلے ان کے اوگرا کے چیئرمین اور اوگرا سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ ٹیکس واپس دینے کا اندیا تو دیا تھا، لیکن تاحال 5 دن گزر چکے ہیں، اب تک ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا، اور یہ اپنی بیٹھک ان کی لگی ہوئی ہے۔ آج صبح بھی یہ اجتماعی طور پر بیٹھے ہوئے اور انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے کوئی ان کو واضح مثبت اشارہ ملے تو یہ پیٹرول پمپ کھولیں، لیکن ابھی تک ایسا کوئی حکومت کی جانب سے ان سے رابطہ نہیں کیا گیا، اور شہر میں ابھی پیٹرول پمپ کی تقریباً صورتحال بندی نظر آ رہی ہے۔ چلیں جی کوئٹہ کا رخ کر لیتے ہیں اب۔ تو ہمارے ساتھ عبداللہ مکسی بھائی ہمارے خاصی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ مکسی ذرا بتائیے گا کہ آپ کے ہاں کیا صورتحال کوئٹہ اور کراچی سے مختلف، بلکہ لاہور اور کراچی سے مختلف ہے، یا کیا چکر ہے؟ سارے پیٹرول پمپ بند ہیں یا سارے کھلے ہیں؟ کیا منظر ہے؟ جی بلوچستان کا پورا ایک الگ ہی وہ ہے سسٹم ہے، یہاں پہ ایک اندازے کے مطابق جو ہے یہاں جاتا ہے کہ تقریباً کوئی 60 سے 70% جو پیٹرول ہے وہ ایرانی یوز ہوتا ہے، جس سے جو پیٹرول پمپس اگر بند بھی ہو جائیں تو خاص کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ جو پاکستانی پیٹرول ہے جو مل رہا ہے جو پیٹرول پمپس میں وہ تو کافی مہنگا ہے، جو وہاں پہ مل رہا ہے تقریباً کوئی ڈفرینس کافی ہے، 190-200 روپے میں فی لیٹر فروخت کیا جا رہا ہے۔ تو یقیناً ٹرانسپورٹ ہے، جو چھوٹے بڑے ٹرانسپورٹ ہیں جو بارڈر سے ملحقہ علاقے ہیں، وہاں پہ بھی لوگ تقریباً 90% وہی پیٹرول استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹائم جو صورتحال ہے، پیٹرول پمپس جو ڈیلر ہیں، ڈیلر ایسوسی ایشن، ان کی جانب سے جو کال دی گئی تھی کوئٹہ کے جو پیٹرول پمپس ہیں، لگتا یہی ہے کہ جیسے ان کے جو فیصلے کو، ان کے جو اعلان کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہے۔ اس ٹائم تمام شہر کے جو پیٹرول پمپس ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، اور کہیں پہ بھی ایسا جگہ نظر نہیں آ رہا کہ جہاں پہ پیٹرول پمپس بند ہوں اور پیٹرول نہیں ملتا ہوا۔ تو دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ متبادل، اگر یہ پیٹرول بند ہو جاتی ہے تو متبادل ذرائع ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، وہ ہے ایرانی پیٹرول۔ ان کے بھی کسی ڈیلر کو یہ ملا لیتے ہیں ساتھ میں عبداللہ؟ جو یہاں پہ پیٹرول پمپس میں پیٹرول مل رہا ہے، جو وہاں پہ پیٹرول مل رہا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا عبداللہ مکسی سے کہ میں نے کہا کیا ہی بہتر ہوتا کہ جو ایرانی پیٹرول کو ڈیل کرتے ہیں ان کو بھی ساتھ ملا لیتے تو ہڑتال تو کامیاب ہوتی ان کی، کوئٹہ میں کم از کم یا بلوچستان میں۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کامیاب کرنا ہو، اگر پیٹرول کی بندش کو یا پیٹرول پمپس کے مالکہ ڈیلرز کو، جو ایرانی پیٹرول مالکان ہیں، جو ایرانی پیٹرول فروخت کر رہے ہیں، ایرانی پیٹرول جو ڈیلرز ہیں، ان کو اگر ساتھ ملا لے تو کوئٹہ میں، بلوچستان میں یہ ہڑتال کامیاب ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، چونکہ ان کے پاس متبادل ہے۔ بالکل، یہ ایک بڑا وہاں پہ ڈفرینس ہمیں نظر آ رہا ہے کوئٹہ میں کہ متبادل وہاں پر ہے۔ تھینک یو سو مچ عبداللہ مکسی، علی الما خان اور انجم وہاب۔